فبأي آلاء ربكما تكذبان وہ سب کو دینے والا اور وہ سخیوں کا داتا، وہ سخیوں کا داتا، اس نے سب کو بنایا ہے، اس کو کوئی بنانے والا نہیں، اس نے سب کو بنایا ہے، اس کو کوئی بنانے والا نہیں۔ تو بھائیوں باقی سب بنے ہوئے، اور اللہ نے مجھے آپ کو دنیا آخرت کی کامیابیوں کے لیے بھیجا ہے۔ ساری کائنات کو اللہ نے اپنی قدرت سے بنایا، لیکن انسان کو اپنے نفس قدرت سے بنایا۔ ساری کائنات کو اللہ نے مٹا دینے کے لیے بنایا، لیکن انسان کو ہمیشہ رہنے کے لیے بنایا۔ انسان بہت قیمتی اللہ رب العزت کی مخلوق ہے۔ پھر جیسے ہمارے ماشاءاللہ مولوی صاحب کہہ رہے تھے، پھر مسلمان کتنا قیمتی ہے، پھر دین کی محنت کرنے والا کتنا قیمتی ہے، پھر نبیوں کی طرح دین کے لیے پھرنے والا کتنا قیمتی ہے۔ فرمایا جو دین کے لیے پھرنے والا، اور اس نے گھوڑا رکھا، وہ گھوڑا لید کرے گا، وہ گھوڑا پیشاب کرے گا، اس گھوڑے کو یہ خرخرا کرے گا، یہ بھی امر بنا کے تولا جائے گا۔ گھوڑے کی لید تولی جائے گی تو گھوڑے کا پیشاب اس کے اعمال نامے میں تولا جائے گا، اور گھوڑے کا سانس تولا جائے گا۔ گھوڑے پر پھرنے والے کی اللہ کے یہاں کیا قیمت ہے۔ جی میرے محترم بھائیوں، اللہ کے راستے کی مٹی، کہیں بھی ایسی باتیں ملتی، اللہ کے راستے کی مٹی جو بدن پہ لگ جائے خواہ چلنے سے، یہ اتنی قیمتی ہے کہ دوزخ کا دھواں حرام ہے، دوزخ کا دھواں حرام ہے۔ اور فرمایا اللہ کے راستے کا پسینہ اتنا قیمتی ہے کہ یہ بھی عمل بنا کے تولا جائے گا۔ مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ کے پاس کچھ لوگ حاضری خدمت ہوئی، انہوں نے کہا کہ یہ تبلیغ اور دعوت والے نئی نئی باتیں کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کیا؟ یہ کہتے ہیں اللہ کے راستے میں ایک نماز پڑھیں گے، دو حدیثیں ہیں، ایک حدیث نہیں ہے، دو حدیثوں کو علماء نے جمع کر کے فرمایا ایک نماز کا 49 کروڑ کے برابر اجر ملے گا، اور یہ ملے گا اور وہ ملے گا۔ مولانا نے فرمایا ان لوگوں کو کیا پتا، کوئی آیا شہر سے، اور کوئی آیا دیہات سے، اور کوئی آیا کھیت سے، اور کوئی آیا بازار سے، ان لوگوں کو بیچاروں کو کیا پتا۔ تبلیغ والوں کو ہر قدم پہ خدا ملتا، ہر قدم پہ کون ملتا؟ انہوں نے کہا مولانا آپ ہمارے بڑے ہیں، ہم آپ کی بات کو مانیں گے، لیکن کوئی دلیل تو بتاؤ، کوئی قرآن حدیث تو سناؤ۔ انہوں نے کہا میں آپ کو قرآن سے بات کرتا ہوں کہ موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ رب العزت نے فرعون کے پاس بھیجا تو فرمایا موسیٰ علیہ السلام کے دل میں آیا کہ میں نے ان کا بندہ پہلے سے مارا ہوا ہے اور میرے لیے وارنٹ گرفتاری نکلے ہوئے ہیں، میں ان کی عدالت میں جاؤں گا جہاں فوج بھی ہوگی، جہاں پولیس بھی ہوگی، جہاں پتہ نہیں کون کون ہوگا، تو پھر میرے ساتھ کیا معاملہ کریں گے؟ تو اللہ رب العزت نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام جاؤ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ تبلیغ والوں کے ساتھ کون ہے؟ اے موسیٰ تم جاؤ وہ سرکش ہو گیا ہے، میں تیرے ساتھ ہوں، میں دیکھ بھی رہا ہوں اور میں سن بھی رہا ہوں۔ تو یہ تبلیغ والوں کے ساتھ کون ہے؟ میں نے حضرت الوہاب صاحب رحمہ
رحمۃ اللہ علیہ سے سنا ہے، اللہ نے ساری کائنات کو بنایا اپنی قدرت سے، لیکن اللہ نے تبلیغ والوں کو کہا قدرت میری ساتھ تمہارے نہیں ہے، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اس لیے اللہ رب العزت نے بدر کے موقع پر فرمایا میں اتنے ہزار فرشتے بھیج رہا ہوں، پھر فرمایا میں اتنے ہزار فرشتے بھیج رہا ہوں، پھر تیسری دفعہ فرمایا میں اتنے ہزار اور فرشتے بھیج رہا ہوں، ساتھ یہ فرمایا یہ تمہارے اعزاز اور اکرام کے لیے ہے، بدر والوں کے پاس میں خود آ رہا ہوں۔ بدر والوں کے پاس کون آ رہا ہے؟ اللہ۔ کچھ نہ ملے بھائیوں، کون مل جائے؟ اللہ۔ بھائیوں کچھ نہ ملے کون مل جائے؟ اللہ۔ بھائیوں سب کچھ ملے مگر اللہ نہ ملے تو کچھ بھی نہ۔ یہ وہ کام ہے میرے محترم بھائیوں جو مخلوق اور خدا کا جوڑ بٹھائے، جو خالق اور مخلوق کا جوڑ بٹھائے، یہ وہ کام ہے جو اللہ نے نبیوں سے لیا، اللہ نے امت کو دے دیا۔ جیسے ہمارے مولوی صاحب فرما رہے تھے کام بالکل آسان اور کام بالکل سوکھا اور قیمتی اتنا کہ ساری کائنات اس کام کے ایک ذرہ کے برابر بھی نہیں ہے۔ اس لیے میرے محترم بھائیوں فرمایا کام کیا ہے؟ میں سادے لفظوں میں آپ کو بتاؤں، 6 نمبر۔ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، میں مولانا یوسف کی بات کہہ رہا ہوں رحمۃ اللہ علیہ کی۔ ان سے لوگوں نے پوچھا آپ کہتے ہیں یہ محنت ہماری محنت ہے، وہ محنت کیا محنت ہے؟ تو مولانا فرمایا وہ محنت ہے 6 نمبر۔ وہ محنت کیا ہے؟ ان 6 نمبروں پر ہم جان ماریں، ان کی حقیقت ہمارے اندر آ جائے تو پورے دین پہ چلنا آسان ہو جائے۔ تو پورے دین پہ چلیں گے تو پوری کامیابی ملے گی، اور تھوڑے دین پہ چلیں گے تو تھوڑی کامیابی ملے گی۔ لیکن ان نمبروں پر ایسے محنت کریں جیسے مکہ معظمہ میں صحابہ نے اور رسول پاک علیہ السلام نے محنت کی کہ لوگوں کو کہا کہو لا الہ الا اللہ۔ بھائیو وہ ذات جس ذات کے لیے سب کچھ بنا، اس کلمے کہنے کے لیے ان کے لوگ اوپرے ہو گئے، ان کے مخالف ہو گئے۔ یہ مخالفت کام کے اوپر حال کا آنا اس کام کرنے والے کی ترقی ہے۔ جیسے شاہ ابی طالب میں کوئی کام نہیں ہے لیکن کام کی ترقی ہے۔ کورونا بند ہو گیا، کام نہیں بند ہوا، کام کرنے والوں کی ترقی ہے۔ اس کام کو کوئی نہیں روک سکتا۔ حالانکہ شاہ ابی طالب میں بات کرنا بھی صحیح نہیں، کوئی بات نہیں کر سکتا، کوئی بات سن نہیں سکتا، کوئی بازار کا سودا دے نہیں سکتا، کوئی بازار کا سودا لے نہیں سکتا، لیکن حضور کی زندگی میں سنہری وقت ہے۔ شاہ ابی طالب اتنا گھاٹی میں مشکلات آئی کہ انسان سوچ نہیں سکتا۔ معصوم بچے ماں کی ایڑیوں پر پیر رگڑ رگڑ کر اور ششتیاں لے کے مر جاتے، لیکن اس کام کو چھوڑا نہیں ہے۔ یہ کام ہے، یہ سنہری وقت ہے 28-3 سال کا جو رسول پاک علیہ السلام نے گزارا، اس پر عالم کے فیصلے ہوئے۔ اس لیے دائی کی قربانیاں اور دائی کی مشقتیں اور دائی کی صحبتیں اور دائی کی تکلیفیں امت کی ہدایت کا ذریعہ۔ ہاں، نبی کا فاقہ امت کی ہدایت کا ذریعہ۔ نبی کے پیٹ پر پتھر باندھنا امت کی ہدایت کا ذریعہ۔ جب روم فتح ہوا، جب کیسر فتح ہوا تو لوگوں نے خوشیاں منائیں۔ حضرت ابو ہریرہ کہنے لگے رضی اللہ عنہ تم آج خوشیاں مناتے ہو؟ یہ تو خندق والے دن حضور کو چابیاں مل گئی تھی۔ اس وقت پیٹ پر پتھر تھے، پیٹ پر پتھر تھے۔ 4 قربانیاں ہوئی خندق میں، قربانی در قربانی، قربانی در قربانی۔ ایک دفعہ رسول پاک علیہ السلام کے پیچھے پوری صف جو نماز پڑھنے والے اعلیٰ درجہ کے لوگ
سارے گر گئے۔ حضور پاک علیہ السلام نے سلام پھیرا، تھوڑا مسکرائے، فرمایا جو آج کی بھوک پر اللہ رب العزت کے خزانوں سے آپ کو ملا ہے میں آپ کو بتا دوں تو آپ مجھے کہیں کہ ہمیں اس سے بھی زیادہ بھوک لگ کیا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، یہ قربانیوں والا کام ہے، یہ قربانیوں والا کام ہے۔ ایک خندق میں قربانی ایک ہتھیار نہیں ہے، ہتھیار کی وجہ سے 6 میل یا 9 میل خندق کھدوائی۔ دوسری قربانی بدن خالی۔ حضرت حذیفہ کہتے ہیں میں اپنی بیوی کی چادر لے کے آیا، میرے گھر میں کوئی چادر نہیں، 2 قربانیاں۔ تیسری قربانی پیٹ خالی، بدن خالی اور ہتھیار نہیں ہے، ہاتھ خالی۔ اور چوتھی قربانی مدینہ خالی، وہاں عورتیں ہیں اور ارد گرد سارے یہود ہیں۔ مدینہ خالی 1، پیٹ خالی 2، بدن خالی 3 اور ہاتھ خالی 4۔ جب یہ قربانیاں ہوئیں تو بدر کے اندر فرشتے آئے اور خندق میں فرشتے خوشخبریاں سنانے آئے۔ اللہ نے فرمایا آج تمہاری قربانیاں قبول ہو گئی، آج کے بعد مدینے پر کوئی چڑھ کے نہیں آئے۔ اب تم ساری دنیا میں جاؤ گے، مدینے پر کوئی دنیا والا نہیں آئے گا۔ میرے بھائیوں، یہ محنت ہے اللہ سے جوڑ بٹھانے والا لا الہ الا اللہ۔ اتنا قیمتی ہے، 7 زمین اور 7 آسمان اور ان میں جو کچھ ہے وہ سب کچھ ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور دوسرے میں لا الہ الا اللہ، تو کلمے والا پلڑا جھک جائے۔ اتنا وزنی ہے اور اتنا قیمتی ہے۔ ایک آدمی کے 99 دفتر گناہوں کے، 99 دفتر گناہوں کے، اور ایک دفتر اتنا بڑا جہاں تک حد جائے، جہاں تک حد جائے، اور صرف ایک ہے لا الہ الا اللہ۔ تو 99 دفتروں کے مقابلے میں جب اس کلمے کو رکھا جائے گا تو کلمے والا پلڑا جھک جائے۔ ایک تو یہ ہے اپنا کلمہ، اور ایک یہ گھر گھر کلمہ اور در در کلمہ، اور کھیتوں میں کلمہ اور بازاروں میں کلمہ اور دفتروں میں کلمہ اور ملکوں میں کلمہ اور سارے عالم میں کلمہ۔ اس کو کیا ملے گا؟ اس کو کیا ملے گا؟ جو میں نے اور آپ نے کہا یہاں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، پکی بات ہے، کوئی شک نہیں، آپ کے بھی گناہ معاف اور میرے بھی گناہ معاف، پکی بات ہے، ذرا برابر شک نہیں۔ وہ گناہوں کے بدلے نیکیاں لکھ دی گئیں، پکی بات ہے۔ یہ تو یہاں شب جمعہ کی جگہ پر ہے، لیکن جو کھیتوں میں کلمہ، وہ گھروں میں کلمہ، وہ بازاروں میں کلمہ، وہ دفتروں میں کلمہ، وہ سامنے اور یہ سامنے، مجھے کہتا اللہ سے ہوتا ہے، مخلوق سے نہیں ہوتا۔ اس کو کیا ملے گا؟ جیسے ابھی مولوی صاحب نے فرمایا جن والا کام ان والا انعام، جن والا کام ان والا انعام، یہ نبیوں والا کام اور نبیوں والا انعام۔ جیسے ابھی میں نے کہا کہ ان کو وہ چیزیں اللہ کو وہ چیزیں فرض کی جو نبیوں پر فرض کی، وہ اعمال دیے جو نبیوں کو دیے، اور آخری بات ان کے چہروں پر وہ نور ہوگا جو نبیوں کو چہرے پہ نور ہوگا، ان کے چہروں پہ وہ نور ہوگا جو نبیوں کے چہروں پہ نور ہوگا۔ اور میرے بھائیوں، کائنات قیمتی یا نبی پاک علیہ السلام کی ذات قیمتی، کون قیمتی؟ کون قیمتی؟ حضور پاک علیہ السلام کی ذات قیمتی۔ ایک سونا چاندی قیمتی، لال جواہر قیمتی، یا نبی کا عمل قیمتی؟ نبی کا عمل، جوتی پہننا دائیں پاؤں سے پہلے
خدا کے ساتوں زمینوں ساتوں آسمانوں سے قیمتی ہے، خدا کی ساری کائنات سے قیمتی ہے۔ کیوں؟ کائنات عارضی ہے، فانی ہے، ٹوٹے گی، نبی کا کوئی عمل نہیں ٹوٹے، نبی کا کوئی عمل نہیں ٹوٹے گا۔ یہ نبی کے عمل کو لے کے دنیا میں پھرنا، وہ زندگی جو آسمان سے آئی، وہ زندگی جس کو اللہ نے محبوب کہا، وہ زندگی جس کو اللہ نے پسند کیا، وہ کھانا جو نبی نے کھایا، وہ پینا جو نبی نے پیا، وہ پہننا جو نبی نے پہنا، اس پہ سوار ہونا جس پر نبی سوار ہوئے، اللہ حاضر کیا نبی کی 24 گھنٹے کی زندگی آسمان سے آئی، اس کا ایک ایک مستحق خدا کی پوری کائنات سے قیمتی ہے۔ اللہ کرے ہماری آنکھیں کھول جائیں۔ ایک ہے سورج اور چاند کی روشنی سے دنیا کی بنی ہوئی مادہ چیزوں کے نفع نظر آویں، اور ایک قرآن حدیث کے نور سے خدا کے بھیجے ہوئے عملوں کے نفع نظر آویں۔ یہ صحابہ کو وہ نور مل گیا جس سے مصحف کے نفع ان کے سامنے پوری کائنات سے زیادہ قیمتی تھے۔ اس لیے میرے محترم بھائیوں بزرگوں دوستو، ہم سارے نابینے ایک بینا محمد علیہ السلام، جو محمد علیہ السلام کے ساتھ چلے گا، ان کے پیچھے چلے گا، وہ اللہ تک پہنچ جائے گا۔ موٹی بات ہے، تبلیغ میں کوئی نئی بات نہیں ہے، کوئی صحابہ والی بات، کوئی مکے والی بات، کوئی مدینے والی بات۔ بقول مولانا کے فرما دن بن جائے نبی والا، اور راتیں بن جائے نبی والی، اور ظاہر بن جائے نبی والا، اور باطن بن جائے نبی والا، اور طریقہ آ جائے نبی والا، اور مقصد بھی آ جائے نبی والی۔ میرے محترم بھائیوں بزرگوں دوستوں، کوئی دھکے کھانے کی ضرورت نہیں، کسی کے پیچھے جانے کی ضرورت نہیں، کسی کو ساتھ دینے کی ضرورت نہیں۔ اللہ نے ہمیں بالکل کسی کا جو ہے محتاج نہیں کیا۔ 5 وقت نماز پڑھو، کتنے وقت؟ روزی کا مسئلہ حل، قبر کا مسئلہ حل، گلزار کا مسئلہ حل، آبان نامے کا مسئلہ حل، اور جنت کا مسئلہ حل۔ کون سا باقی رہ گیا؟ کوئی زور سے تو بتاؤ، کوئی زور سے تو بتاؤ۔ جو 5 وقت نماز پڑھے گا، روزی کا مسئلہ حل، قبر کا مسئلہ حل، گلزار کا مسئلہ حل، آبان نامے کا مسئلہ حل، اور جنت کا مسئلہ حل۔ فرمایا جب تک مومن نماز پڑھتا رہتا ہے، شیطان اس سے ڈرتا رہتا ہے، نمازی شہنشاہ کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، نمازی اللہ سے باتیں کرتا ہے، نماز حضور کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز بے حیائی سے روکتی ہے، نماز روزی کو کھینچتی ہے، نماز روزی کو کھینچتی ہے، دکان ہرگز کھینچتی نہیں ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہماری تو موٹی موٹی باتیں، نماز بن گئی تو زندگی بن گئی، نماز نہ بنی کائنات مل گئی، زمینیں ساری مل گئی، آسمان کا مالک ہو گیا، ساری کائنات اس کو مل گئی، نمرود فرعون کی طرح، لیکن اس کی زندگی نہ بنی، جس کی نماز نہ بنی اس کی زندگی نہ بنی۔ جو نماز نہیں پڑھتا اس کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ صاف فرمایا، جو نماز نہیں پڑھتا ساری دنیا کے ولی اللہ اس کے لیے دعائیں مانگیں، کسی ولی کی دعا اس کے حق میں قبول نہیں ہو۔ ہمیں سیدھا سادہ کام مل گیا، اس کی نماز پڑھو، ایک ایک کی محنت کرو، ایک ایک کے پاؤں پکڑو، ایک ایک کی چھوٹی پکڑو، گھر والوں کی چھوٹی پکڑو، بچوں کی چھوٹی پکڑو۔ اور صرف بھائی نے بہت بڑی بات سنائی، کہنے لگا اولاد کے لیے ماں باپ کی مار ایسے ہے جیسے خشک کھیتی کو پانی۔ اولاد کے لیے ماں باپ کی ایسی مار جیسے خشک کھیتی کے لیے پانی۔ یہ حضور کی حدیث ہے۔ آگے کہا اگر اس کھیتی کو روزانہ پانی لگائے گا تو وہ کھیتی بھی جل جائے گی۔ روزانہ پانی نہیں لگانا، روزانہ اولاد کو نہیں مارنا،
روزانہ اولاد کو نہیں مارنا. مفتی حضور نے فرمایا خشک ہو جائے تو سب پانی, تو یہ خشک نہیں ہے تو پانی دے رہا ہے, تو یہ اولاد ہاتھ سے نکل جائے. محنت کرنا, وہ خوشامد کرنا, وہ ٹھوٹی پکڑنا, وہ فضائل سنانا اور ان کو پیار کرنا تاکہ یہ نماز پڑھنے والے بن جائیں. دیکھو منکر کا طریقہ بھی دیکھیں. نبی علیہ السلام کے پاس بڑی مجلس میں ایک صاحب کھڑا ہو کے کہنے لگا مجھے زنا کی اجازت دو. صحابہ بہت غصے ہوئے. ٹھیک ہے, ایمان کی غیرت ہے, غصے ہونا, قرآن کے خلاف بات کرے, لیکن نبی کا اعلیٰ ایمان, نبی کو رحم آیا, فرمایا قریب آ جا, قریب آ جا. اس کو قریب کیا, اس کو پاس بٹھایا. اب سختی کی یا نرمی کی؟ زور سے تو بتاؤ. تھپڑ مارا یا پیار کیا؟ بندہ سمجھ گیا یا بھاگ گیا؟ ہم بھی تھپڑ نہ ماریں, ہم بھی سختی نہ کریں, ہم بھی نرمی کریں. جو نرمی سے کام بنتے ہیں وہ سختی سے بگڑی, وہ سختی سے بنے بھی بگڑ جاتے. اس لیے میرے محترم بھائیوں, نرمی یہ نمازی لوگوں کو بنا, یہ ہمارا کام ہے. سچ یہ ہے, تبلیغ ہے یہی, لوگوں کو کلمہ پڑھاؤ. کیا پڑھاؤ؟ کلمہ. کیونکہ کلمے کے بغیر کوئی عمل قبول نہیں. اور نمازی بناؤ. کیا بناؤ؟ نمازی. سارے مسئلے حل, سارے مسئلے حل. ہمیں خود نہیں کہہ رہا, میں آپ کو واقعہ سناؤں. آخر میں آخری قافلہ, آخری لوگ طائف والے آئے. لمبا واقعہ, میرے سے سمجھدار سارا مجمع ہے, پڑھا لکھا مجمع ہے. انہوں نے کہا ہم تمہاری روٹی نہیں کھائیں گے. کیوں؟ اتنے ظلم کیے تھے, اعتبار نہیں آ رہا تھا. پہلے خود کھا کے دکھاؤ, تم زہر نہ ڈالو. ٹھیک ہے بھائی, پہلے خود کھاؤ, پانی پہلے خود پیو پھر ہم پیئیں گے, تم زہر نہ ڈالو. کتنا بیچاروں کو زہر کھا کے ہم نے ان لوگوں سے کتنے ظلم کیے. آخر میں انہوں نے کہا ہم مسلمان ہونے کے لیے تیار ہیں, میں کل میں نماز کی طرف آ رہا ہوں, لیکن ہم خود نہیں توڑیں گے. انہوں نے بنا خود توڑنے پڑے گے. شرک کے ساتھ کوئی عمل قبول نہیں, اس لیے کلمہ ضروری ہے. کلمہ کے بغیر کوئی عمل قبول نہیں. یہ کہ ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے, نہ دو. ہم یاد نہیں کریں گے, نہ دو. ہم فلاں کام نہیں کریں گے, نہ کرو. کہنا کہ ہم نماز نہیں پڑھیں گے, فرمایا نہ. جس مذہب کے اندر نماز نہیں ہے وہ مذہب ہی نہیں. نماز پڑھنی پڑے گی, ایک خود توڑنے پڑیں گے, دوسرا نماز پڑھنی پڑے گی. یہ دو باتیں, کلمہ پڑھو تو نماز پڑھو. کوئی صحابہ نے اپنی جو ہے تسلی کے لیے کہا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نازل ہو گیا, آپ کلمہ نماز کا ہے, زکوٰۃ بھی چھوڑیں. فرمایا صبر کرو, یہ کلمہ نماز ان کو پورے اسلام پہ چلنے کے لیے تیار کرے. یہ کلمہ نماز ان کو پورے اسلام پر چلنے کے لیے تیار کرے. وہی بات بنی کہ نبی علیہ السلام کے بعد لوگ ایک مرتد ہوئے. صاحب والوں نے کہا ہم اب مرتد نہیں ہیں. اس لیے آسان سی بات ہے بھائیوں, لمبی چوڑی باتیں نہیں ہیں, بہت باتیں ہو گئی. دو باتیں ہیں, کلمہ پڑھیں, نماز پڑھیں. اور نماز پڑھیں جیسے نبی علیہ السلام نے کہا میں نماز پڑھا, اور نماز پڑھیں جیسے صحابہ نے نماز پڑھی. میں آپ کو واقعہ سناؤں, تھوڑا تھوڑا قریب, تھوڑا تھوڑا قریب, تھوڑا تھوڑا قریب. میں آپ کو ایک واقعہ سناؤں. مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک صاحب تشریف ہوئے آئے. انہوں نے کہا مولانا کوئی کتاب ایسی بتاؤ جو دل کو پکڑے, جو دل کو پکڑے. مولانا نے فرمایا کہ فضائل نماز پڑھ. نے کہا مولانا میں پڑھ چکا. مولانا نے فرمایا تو نے نہیں پڑھی. کیا مولانا میں پڑھ چکا. مولانا نے فرمایا تو نے نہیں پڑھی. نے کہا مولانا میں جھوٹ بول رہا ہوں, میں پڑھ چکا. مولانا نے فرمایا میں جھوٹ بول رہا ہوں, تو نے نہیں پڑھی. نے کہا اس کی دلیل کیا ہے؟ اور سے سنا کہ ان کے لیے نہیں ہے, یہ میرے آپ کے لیے ہے.
یہ ان کے لیے نہیں ہے، یہ میرے آپ کے لیے۔ انہوں نے کہا بتاؤ کیسے میں نے نہیں پڑھی؟ انہوں نے کہا فضائل نماز میں ہے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو گھر نفر پڑھ رہے تھے، چھت سے سانپ گرا، بچے کو لپٹ گیا، سارے گھر میں کوہرام مچ گیا۔ ان کو پتہ چلا یا نہ چلا؟ انہوں نے کہا نہ چلا۔ انہوں نے کہا تیری نماز ایسی بن گئی؟ وہ سر میں پیٹے، میری نماز ایسی نہیں بنی۔ میں تو سمجھتا تھا کہ نماز کا مطالعہ نماز ہے، اور تو نے کہا عبداللہ بن زبیر نماز ہے۔ میں نے تو سمجھا کہ میں نماز کا مذاکرہ بہت اچھا کر لیتا ہوں، اور نماز کا بیان بہت اچھا کر لیتا ہوں، اور نماز میں بہت سے میں ایسی باتیں بتاتا ہوں جو دنیا بتا نہیں سکتی۔ تو نے تو مجھے فیل کر دیا، میں نے تو کبھی اس نماز کی نیت ہی نہیں۔ تو میں آپ عبداللہ بن زبیر کی نماز کی نیت کریں یا نہ کریں؟ کوئی زور سے تو بتاؤ، کوئی زور سے تو بتاؤ۔ پھر ان کی نماز سے مسئلہ حل ہوا یا نہ ہوا؟ ہوا یا نہ ہوا؟ آپ میرے سے زیادہ جانتے ہیں۔ بنجر زمین میں مصلی ڈالا، بنجر زمین میں مصلی ڈالا اور سجدہ کیا، اور لمبا سجدہ کیا، اور غلام کو کہا کھودو، تو نیچے سے چشمہ جاری ہو گیا۔ یہ نماز ہے، یہ نماز ہے۔ میرے بھائی ایک چیز نہیں لگانا، میں ان کا مخالف نہیں ہوں، یہ ذریعہ ہے۔ اور سال لگانا، اور ملکوں میں جانا، اور سروزے لگانا، اور گشت کرنا، اور تعلیم کرنا، اور ایک یہ نماز صحابہ والی پڑھ لی، دن والی پڑھ لی، دن والی، بس یہ بات ہے، صاف بات ہے۔ نماز بن گئی تو زندگی بن گئی، نماز بن گئی تو زندگی بن گئی۔ صاف والا یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہر بیانوں کے اندر کہ نماز کی نماز بن جائے۔ نماز کیسے بنے گی؟ وہ نمازیں دیکھی، اچھی نماز پڑھنے والے کو دیکھی۔ ہمارا بزرگ کہہ رہا تھا، ہم ایک بستی میں گئے، ایک لڑکا نماز پڑھ رہا تھا، میں نے سالوں نماز پر بات کی، لیکن اس لڑکی کی نماز کو میں نے دیکھا، میرا جی لگ گیا، میں کہتا اس کی نماز کو دیکھتا رہوں، اس کے سجدے کو دیکھتا رہوں، اس کے قومے کو دیکھتا رہوں، اس کے جلسے کو دیکھتا رہوں، اس کے رکوع کو دیکھتا رہوں۔ ایسے معلوم ہوتا تھا کہ بہت بڑی ذات کے سامنے یہ اپنی عاجزی پیش کر رہا ہے۔ دانت اس کے نکلے ہوئے تھے، آنکھوں سے آنسو تھے، اور جیلیاں کر رہا تھا، وہ منتیں کر رہا تھا، اور مجھے دیکھ کے مزہ آ رہا۔ میں نے دیکھا قاری فتح محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو کراچی والے صبح کی نماز کے بعد بیان سنا مدینہ منورہ میں، اور اس کے بعد اس نے نفر شروع کیے، 12:30 بجے تک ایک ہی رکعت میں کھڑا رہا، ایک ہی رکعت میں قاری فتح محمد رحمۃ اللہ علیہ اشراق کے بعد کھڑا ہوا، اور 12:30 بجے ظہر کی اذان ہوئی، اس بندے کی پہلی رکعت بھی مکمل نہیں ہوئی۔ یہ نماز ہے میرے بھائیو، یہ صحابہ کی نماز۔ اس لیے صحابہ نماز میں قرآن پڑھتے۔ کوئی کہہ رہا تھا قرآن صحیح ہو جائے، کسی کہنے والے نے کہا صحیح ہو جائے لیکن صحیح کے ساتھ سونا ہو جائے۔ صحیح کے ساتھ کیا ہو جائے؟ سونا۔ صحیح کے ساتھ کیا ہو جائے؟ سونا ہو جائے۔ پوچھنے والے نے پوچھا ارے صحیح تو سونا کیا ہے؟ جواب دینے والے نے جواب دیا جیسے عورت اچھے کپڑے پہنتی ہے نئی، اب وہ خوبصورت ہو گئی لیکن زیور پہنے تو سونی ہو گئی۔ پھر پوچھا اور بتا سونا کیا ہے؟ انہوں نے کہا سن سونا کیا ہے؟ حضرت حذیفہ ایک صحابی ہے رضی اللہ عنہ، مجھے نام پوری طرح یاد نہیں، ان کو رسول پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ارے میرا صحابی مجھے قرآن سنا، نبی کہتا ہے امتی کو، اور نبی کہتا ہے صحابی کو، استاد کہتا ہے شاگرد کو، وہ پیر کہتا ہے مرید کو، قرآن سنا۔ کیا سنا؟ قرآن۔ انہوں نے کہا اللہ کے رسول آپ کو تو قرآن پتہ ہے۔ انہوں نے کہا مجھے اللہ نے جبریل بھیج کر کہا ہے اس سے قرآن سن، تیرا قرآن خود خدا سننا کیا ہے؟ تیرا قرآن خود
خدا بننا چاہتا ہے. یہ ہے کہ زمین والا قرآن پڑھے اور آسمان والا غور سے سنے. یہ ہے قرآن، یہ ہے قرآن کہ زمین پر وہ قرآن پڑھے اور آسمان والا اس کا قرآن سنے. یہ ہے قرآن کہ ہم نے محنت ہی نہیں کی. ایک صحابی حاضر خدمت ہوا، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں قرآن پڑھتا ہوں، میرا گھوڑا کودنے لگ جاتا ہے، وہ چلنے لگ جاتا ہے اور باوڑا ہو جاتا ہے، تو مجھے خطرہ ہے کہ میرے بچوں کو نہ مارے. میں سلام پھیر دیتا ہوں، پھر میں جب نیت باندھتا ہوں پھر وہی حال ہوتا ہے. پھر میں سلام پھیرتا ہوں تو پھر میں نیت باندھتا ہوں پھر وہی حال ہوتا ہے. رسول پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یہ میرے صحابی اگر تو قرآن پڑھتا رہتا آسمان سے فرشتے تیرے قرآن کو سننے کے لیے اتنے گزر رہے تھے، مدینہ میں ہر آدمی ان کو آنکھوں سے دیکھ لیتا. یہ ہے قرآن کہ زمین سے آدمی قرآن پڑھے اور آسمانی مخلوق سننے کے لیے آ جائے. میں نے محنت کی ہے بچے نے سکول سے لے کر کہاں تک وہ دنیا کا سائنسدان بن گیا. انہیں محنت کی قرآن پر، تو قرآن آسمان سے ان کے سننے کے لیے آوازیں آتی. اس لیے فرمایا قرآن سے بڑا کوئی شفاعت کرنے والا نہیں. اس لیے فرمایا قرآن سے بڑا کوئی شفاعت کرنے والا نہیں. نبی محنتیں کرے گا، نبی آنسو بہائے گا، نبی سجدے کرے گا، نبی ہاتھ اٹھا کے لمبی دعائیں کرے گا. لیکن سچ بتاؤ قرآن دربار خداوندی میں جھگڑا کرے گا یا عاجزی کرے گا؟ کیا کرے گا؟ ارے قرآن کا جھگڑا تسلیم کیا جائے گا یا رد کیا جائے گا؟ ہاں. یہاں تک مولوی جمیل صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے دو صورتیں تو ایسی ہیں دربار خداوندی میں پکڑ کے کھڑی ہو جائیں گی اور ہاتھ پھیلائیں گی اور کہیں گی یا اللہ یہ بندہ گنہگار ہے لیکن رات کو میری تلاوت کرتا تھا، یہ اس کی مغفرت کرو یا مجھے قرآن سے نکال. تو مغفرت ہو جائے گی یا قرآن سے نکالا جائے گا؟ کوئی زور سے تو بتاؤ. تو میرے بھائی وہی اس قرآن کو لے کے پھرنا اور امت کو پھرنے والا بنانا. جو صبح یاسین پڑھے گا 10 قرآنوں کا اجر ملے گا. جو واقعہ پڑھے گا اس کے گھر میں فاقہ نہیں آئے گا. ارے دکانوں سے فاقے دور نہیں ہوں، ارے مالوں سے فاقے دور نہیں ہوں گے، ارے سونے چاندی سے فاقے دور نہیں ہوں. وہ فاقہ ہے جو دنیا کو بتاتا ہے میرے گھر میں کچھ نہیں، جو ناشکری کرتا ہے یہی فاقہ ہے. فاقہ تو نبی کے گھر بھی آئے لیکن جبریل کو بھی پتہ نہ چلے. یہ فاقہ اور ہے، یہ فاقہ ہی نہیں ہے. فاقہ وہ ہے جس کے پاس سب کچھ ہے لیکن گلیوں میں مانگتا پھرتا ہے، جس کے گھر میں سب کچھ ہے کہتے میں نے ادھار لے کے سارے کام کیے. فاقہ یہ ہے کہ جبریل کو بھی پتہ نہ چلے. میرے محترم بھائیوں بزرگوں دوستوں، بھائی بڑی شکر گنج رحمۃ اللہ علیہ کی گھر میں فاقہ تھا. فرمایا جتنا فاقہ اللہ کے غیر سے بندہ چھپائے گا اتنا اللہ کا قرب ملتا جائے گا. جتنا اللہ کے غیر سے فاقہ چھپائے گا اور جتنا اللہ کے غیر سے اپنی حاجتوں اور ضرورتوں کو چھپائے گا اتنی اس کی آخرت کی حاجتیں پوری کی جائیں. اصل آخرت ہے. ارے وہ کون سا دن ہے جس کا پہلا دن 50,000 سال ہے؟ ارے سننا آسان ہے. جس کا پہلا دن 50,000 سال ہے. ارے نبی روتے روتے ساڑی طرف ہو گئی اور روتے روتے سینے والا قمیص طرف ہو گیا. میں قربان جاؤں ان آنسوؤں سے. اور روتے روتے جس جگہ سجدہ کیا وہ سجدہ طرف ہو گیا. ان کے سامنے وہ دن تھا، ہمارے سامنے وہ دن نہیں ہے. ارے وہ آخرت کا پہلا دن ہے 50,000 سال کا دن. ارے پہلا دن 50,000 سال کا دن ہمارے سامنے تو خوشی مذاق ہے. عائشہ سے پوچھو رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے، روتے روتے سارا دوپٹہ سر ہو جاتا. جس کو کئی دفعہ خوشخبری ملی تو جنت میں نبی کی بیوی ہوگی، جس کو کئی دفعہ خوشخبری ملی. ارے حضرت عثمان سے پوچھو جو روتے روتے قبر سے ساڑی مبارک سر ہو جاتی. ہمارے اوپر اثر ہی کوئی نہیں.
آپ کی بات میں نہیں کر رہا، میری اپنی بات ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں بزرگوں دوستوں، ایک یہ ہے کہ قرآن خود پڑھنا اور ایک قرآن کو لے کے پھرنا اور لوگوں کو پھرنے کے لیے تیار کرنا۔ جیسے مولوی صاحب کہہ رہے تھے، اس سے بہتر بات کس کی ہو سکتی ہے جو لوگوں کو کس کی طرح بلائے، کس کی طرح بلائے؟ ارے بھائیوں، ہمیں خوشی محسوس ہو، ہمیں خوشی محسوس ہو کہ میرا بیٹا قرآن پڑھنے والا اور میرا بیٹا یاسین یاد کرنے والا۔ ارے غم تو ہو، آج بیٹے کو کہاں بھیج رہا ہوں کہ ہمارے نبی کو دکھ پہنچانے والی قوم اور ہمارے نبی کو زہر دینے والی قوم اور ہماری نبی کے خلاف ان دنیا کی زندگی گزارنے والی قوم اس طرح بھیج رہا ہوں۔ کم از کم دکھ تو ہو، کم از کم آنکھوں سے آنسو تو آئے اور بیٹے کو قرآن پڑھنے بھیجے، خوش تو ہو اور دل تو خوش ہو۔ تو فرمایا قدم اٹھاتا ہے بندہ اللہ کے دین کے علم سے سیکھنے کے لیے، فرشتے اس کے نیچے پاؤں کے نیچے مارے بچھاتے، فرشتے اس کے پاؤں کے نیچے مارے بچھاتے۔ فرمایا جس نے علم کے لیے راستہ اختیار کیا اس نے جنت کا، اس کے جنت کا راستہ آسان کر دیا۔ سیدھی سیدھی باتیں ہیں، موٹی موٹی باتیں ہیں، عمل کریں اپنی ذات پر۔ قبر میں یہ نہیں پوچھا جائے گا قبرستان والوں کا رب کون ہے، قبر میں پوچھا جائے گا تیرا رب کون ہے۔ قبر میں یہ نہیں پوچھا جائے گا قبرستان والوں نے کس دین پر زندگی گزاری، تو نے کس دین پہ زندگی گزاری۔ ارے پتہ نہیں کہاں میرا اپنا حال ہے، کہاں دوسروں کے پیچھے، اپنا پتہ ہی نہیں ہے، اپنا پتہ ہی نہیں ہے۔ آج حدیث میں پڑھ رہے تھے 10 باتوں کا حکم دیا، ظاہر میں بھی اللہ کو یاد کر اور باطن میں بھی اللہ کو یاد کر اور انصاف کر، خوشی میں بھی اور کیا نام ہے غصے میں بھی اللہ کا انصاف کر اور ہر وقت اللہ کو یاد کر۔ میرے محترم بھائیوں، ہماری زبان اللہ کے ذکر سے تر و تازہ رہے، اللہ کے ذکر سے کیا رہے، تر و تازہ رہے۔ کرتے کرتے خدا وہ دن لائے کہ ہمارا دل ہر وقت ہم سوئیں تو کلمہ پڑھ کے سوئیں۔ بعد ایسے اللہ والے گزرے ہیں سو بھی رہے اور کلمہ بھی پڑھ رہے ہیں، بعد ایسے بھی اللہ والے گزرے کلمہ پڑھ رہے سوتے سوتے بھی کلمہ پڑھ رہے ہیں۔ تو جب کروٹ بدلے تو منہ سے کلمہ کیوں نہ نکلے، جب کروٹ بدلے تو منہ سے کلمہ کیوں نہ نکلے۔ ذکر میرے بھائیوں فرمایا 4 قسم کا ذکر۔ سب سے پہلے ذکر قرآن کی تلاوت، جس کے سیکھنے پر بھی اجر، جس کے دیکھنے پر بھی اجر، جس کے پڑھنے پر بھی اجر، جس کی تلاوت پہ بھی اجر، جس کے فہم کو سمجھنے پر بھی اجر اور جس کے لے کر چلنے پہ بھی اجر۔ پھر دوسرا ذکر 3 تسبیحات۔ میرے محترم بھائیوں، دوست کا نام آئے تو آنکھوں سے آنسو آئے، وہ تو حضور فرماتے ہیں اگر میں کسی کو دوست بناتا تو میں صدیق اکبر کو دوست بناتا، لیکن میرا دنیا میں کوئی دوست نہیں سوائے اللہ۔ یہ دوست سارے مر جائیں گے، یہ پہلے میں مر جاؤں گا۔ اللہ حی یا قیوم، وہ اس کو نیند نہیں آتی، اس کے نام لینے سے کرتے کرتے اتنا آ جائے کہ لڈو کی مٹھاس کم ہو جائے تو سبحان اللہ کا مٹھاس ہماری زبان پہ بڑھ جائے۔ جیسے اللہ والا کہتا ہے دنیا بھلی نہیں لگتی مگر عبادت کے ساتھ۔ کیا کہتا ہے رات میں کوئی خیر نہیں ہے مگر رات اور نیاز کے ساتھ۔ تو کہتا ہے حشر میں کوئی خیر نہیں ہے مگر تیری معافی کے ساتھ۔ امیر میں کیا کہا تیری جنت میں کوئی لطف نہیں ہے مگر تیری دیدار کے ساتھ۔ اتنا سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ فرمایا لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم میرے خزانوں میں سے بہت بڑا خزانہ یہ اللہ نے ہمیں دینے کے لیے دیا۔ ایک دفعہ بہت سارے سبحان اللہ لگے گا یا لگ گیا، پکی بات ہے، کوئی کچی بات نہیں ہے۔ اور اتنا بڑا درخت ہے کہ تیز رفتار عربی گھوڑا ایک روایت میں 100 سال
دوڑتا رہے تو سارا ختم نہیں ہو. آج کل کی دنیا کے حساب لگانے والے کہتے ہیں اگر 30 سال بھی گھوڑا دوڑے تو یہ ساری دنیا سمندر بھی اور خشکی بھی ختم ہو جائے اور جنت کا ایک درخت بھی ختم نہ ہو. ہم بھائی کھیت والوں کو کہیں, ہم بازار والوں کو کہیں, ہم دفتر والوں کو کہیں وہ بھائی کھیت بھی چلاؤ تو تیسرا کلمہ بھی کہتے ہیں. وہ بھائی اپنا کپڑا بھی ناپ کے دو اور ضروری پاک بھی بھیجو. وہ بھائی دفتر میں بھی جاؤ اور استغفار بھی کثرت کرو تاکہ بازاروں میں بھی اور کھیتوں میں بھی اور دفتروں میں بھی کہیں کلمہ شریف اور کہیں تیسرا کلمہ اور کہیں درود شریف اور کہیں استغفار. لوگ کہیں گے تبلیغ والے یہاں پھیرا لگا پتہ چلے. ہاں کہتے ہیں جس گلی سے حضرت عمر گزرتے تھے شیطان بھاگ جاتا تھا. پتہ چلے یہاں تبلیغ والے آج. ہاں حرم کے اندر مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ تشریف فرما تھے. ثواب کرتے کرتے حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ وہاں سے گزرے تو یہ کھڑے ہو گئے. کہنے کہ میں تو کہوں کون آ گیا, سارا حرم نور سے بھر گیا. میں تو کہوں کون آ گیا, یہی تو میں کہہ رہا تھا کون آ گیا, سارا حرم نور سے بھر گیا. ہاں ہمارے حضرت آ گئے, سارا حرم نور سے بھر گیا. پتہ تو چلے کہاں سے تبلیغ والا گزرا. اس لیے میرے محترم بھائیوں بزرگوں دوستوں, ہم صرف ذکر والے نہیں ہیں, ساری دنیا میں ذکر کو کرانے والے غفلت کے ختم ہو جائیں اور ذکر والی تشکیاں شروع ہو جائیں. اس لیے میرے محترم بھائیوں بزرگوں, ایک دفعہ درود بھیجیں گی 10 نیکیاں ملیں گی, 10 گناہ معاف ہوں گی, 10 درجے بلند ہوں گی. اتنا درود بھیجیں کہ رسول پاک علیہ السلام سے یاری ہو جائے. کیا ہو جائے؟ کیا ہو جائے؟ میں آپ کو واقعہ سناؤں یاری کیسے ہو جائے. ایک صاحب غسل خانے میں غسل کرنے گیا, اللہ کی طرف سے چوٹ آئی, غسل خانے میں گر گیا, ہاتھ ٹوٹ گیا. جس کا ہاتھ ٹوٹا اسی کو پتا ہے تکلیف کتنی ہوتی ہے. جس کی ہڈی ٹوٹی ہے اسی کو پتا ہے کہ تکلیف کتنی ہوتی ہے. یہاں ہاتھ اور رو رہا ہے, روتے روتے آنکھ بند ہو گئی, آدھی بند آدھی کھلی. حضور پاک علیہ السلام آ گئے. ارے میاں وہ کہاں سے ہاتھ ٹوٹا؟ کہا کہ یہ ٹوٹا. دوبارہ ہاتھ پھیرا, ہاتھ بالکل ٹھیک ہو گیا. ارے صاحب تم کون ہو؟ میں تیرا نبی ہوں, تو تم میرے اوپر درود بھیجتا تھا, میرا حق بنتا ہے کہ میں تیرے پاس آؤں. یہ ہے اتنا درود بھیجیں, بے شک کام بھی کرے لیکن زبان کھاڑے رہے. اتنا درود بھیجیں کہ نبی کے ساتھ جاری ہو. ایک صاحب راستے میں جا رہے تھے, والد کا انتقال ہوا, اس کا منہ کالا ہو گیا. میرے والد کا منہ کالا ہو گیا. بیٹھے بیٹھے سوچ رہا تھا, آنکھ لگ گئی. آنکھ میں کوئی صاحب آئے, ان کی والد پر اپنا مبارک ہاتھ پھیرا, بجائے کالے کے چہرہ نورانی ہو گیا, اس سے مکنے لگ گیا. ارے صاحب تم کون ہو؟ میں تیرا نبی ہوں, تو میرے پاس درود بھیجا تھا, میں تیری تکلیف کو دور کرنے آیا. یہ ہے یار. کیا ہے یار؟ اتنا درود بھیجو اور اتنے درود بھیجنے والے بناؤ. یہ تبلیغ جیسا والا کوئی تجارت والا کام نہیں ہے. مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ, مولانا یوسف رحمۃ اللہ نے محنت کی, لاکھوں نہیں کروڑوں درود بھیجنے والے بن, لاکھوں نہیں کروڑوں درود بھیجنے والے بن. لمبی لمبی باتیں نہ کرو, لوگوں کو پڑھنے نہ بتاؤ, عمل بتاؤ. یہاں تک میں نے سنا مولانا الیاس رحمۃ اللہ کے زمانے میں کوئی آدمی ممبر پر 6 نمبروں سے ہٹتا تھا, کوئی فلسفہ بیان کرتا, کوئی معرفت بیان کرتا. ہر بندہ بھائی کام پہ آؤ, کام ہمارا یہ ہے, لوگوں کی ان کے فائدے بتاؤ, فلسفے بتاؤ, نماز بتاؤ تاکہ نمازوں کا شوق بنے,
ذکر بتاتا کہ ذکر کا شوق بنے، درود پاک بتاتا کہ درود پاک کا لوگوں کو شوق بنے، استغفار کے اتنے فضیلت سناؤ کہ لوگوں کے منہ میں استغفار چالو ہو جائے۔ یہ ہمارا کام ہے، ساری دنیا میں لوگ نمازوں والے بن جائیں، ساری دنیا والے کلمے والے بن جائیں، ساری دنیا کے گھروں میں قرآن کی تلاوت شروع ہو جائے، ساری دنیا میں تعلیم کے حلقے شروع ہو جائیں، سارے بازاروں میں تعلیم کے حلقے شروع ہو جائیں، سارے دفتروں میں تعلیم کے حلقے شروع ہو جائیں۔ فرمایا جب تعلیم کا حلقہ لگتا ہے آسمان سے فرشتے آتے ہیں، ان پروں کے ساتھ ان کا جسم لگتا ہے، ان تعلیم کرنے والوں کے اندر شر کا مادہ نیچے ہوتا جاتا ہے اور خیر کی باتیں بڑھتی جاتی ہیں۔ جب سکینہ نازل ہوتی ہے، جب رحمت نازل ہوتی ہے، جب فرشتے نازل ہوتے ہیں، شر ختم ہوتا جاتا ہے اور خیریں ابھرتی ہیں، یہاں تک کتنی خیریں جس میں آ جاتی ہیں کہ فرشتوں سے بھی آگے بڑھ جاتی ہیں۔ اتنی خیروں کا یہ مالک بن جاتا ہے کہ فرشتوں سے بھی آگے بڑھ جاتے ہیں، فرشتے بہت پیچھے رہ جاتے ہیں۔ ایک دفعہ رسول پاک علیہ السلام گلی میں جا رہے تھے جبریل علیہ السلام کے ساتھ، تو جبریل علیہ السلام نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کا صحابی ابو ذر غفاری یہی ہے؟ انگلی اٹھاتے حضور نے فرمایا تم اس کو کیسے جانتا، تم اس کو کیسے جانتا؟ انہوں نے کہا اللہ کے رسول دنیا والے اس کو اتنا نہیں جانتے جتنا آسمان والے جانتے ہیں۔ انہوں نے کہا وہ کس بات پر؟ ایک اس میں عاجزی بڑی ہے، اس میں عاجزی بڑی ہے۔ ایک یہ شیطان مشورے میں میرا اپنا حال ہے، مشورے میں دھندلی لگا آج میرا بیان ہو جائے، ارے اللہ نے کہا جو پیچھے ہٹ جائے گا میں اس کو آگے کروں گا، اللہ نے کہا جو صبر کرے گا میں اس کو اونچا کروں گا، اللہ نے کہا جو نیچے ہو جائے گا میں اس کو اونچا کروں گا، اللہ نے کہا جو میرے سے ڈر گیا اس کے پچھلے گناہوں کو معاف کروں گا۔ صحابہ پیچھے ہے، جب کوئی بات آتی پیچھے ہے، جب امیر بننے کا وقت ہوتا پیچھے ہو جاتا، جب مال آتا انصار پیچھے ہو جاتی، جب چیزیں آتی ہیں انصار پیچھے ہو جاتی۔ حضور فرماتے میں دیکھ رہا ہوں جب کوئی چیز آتی ہے انصار نظر نہیں آتے، اور نماز میں دیکھتا ہوں سب سے آگے ہوتے ہیں، اور دینے میں سب سے آگے ہوتے ہیں، اور مرنے میں سب سے آگے ہوتے ہیں۔ عہد کے موقع پر ایک جتھا رسول پاک علیہ السلام کی طرف پڑا، حضور نے فرمایا جس جتھے کو پیچھے کرے گا وہ جنت میں میرا ساتھی ہوگا۔ ایک مہاجر صحابی کھڑا تھا، کہا میں بڑھ جاؤں؟ فرمایا نہ تو ہٹ جائے۔ 11 انصاری آگے بڑھے وہ سب حضور کے ساتھی مرنے کو پھر حضور نے فرمایا اب تو آگے بڑھ جا، تیرا بھی درجہ ان کے ساتھ ہو جائے۔ مرنے کے لیے صحابہ آگے، دینے کے لیے صحابہ آگے، لینے کے لیے پیچھے، جان بچانے کے لیے کوئی نہیں، جان لگانے کے لیے آگے۔ ایسا یرموک کے موقع پر ایک انصاری نوجوان ایوب امیر حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کے امیر تھے، ایوب امیر، انہوں نے کہا کیا بات ہے؟ انصاری کا نام ہے، کوئی پیغام آپ نے محمد علیہ السلام کو دینا ہو تو میں پہنچاؤں گا اور میں واپس نہیں آؤں۔ یہ یقین کوئی پیغام حضور کو دینا ہو تو میں پہنچا دوں گا اور میں واپس نہیں آؤں۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے کہا میرا سلام دینا میرے نبی علیہ السلام کو، وہ کہنا جو آپ کے ساتھ اللہ نے وعدے کیے وہ سارے پورے ہو گئے، وہ سارے پورے ہو گئے۔ اکیلے اس بندے نے سینکڑوں آدمیوں کو قتل کیا۔ امین نے کہا ہٹ جا پیچھے، سر سے لے کر ناخنوں تک اس کا سارا بدن پھول کے گلاب کے پھول کی طرح ہوگا، سرخ، ہٹ جا واپس۔ نے کہا نہیں میں آپ کو کہا تھا میں مروں گا، اب دوسرے کے سامنے جا کے اللہ کو پیارے ہو۔ یہ ہے میرے بھائی آخرت بات، محنت کرتے 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 وہ دن آ گیا حضرت مالک بن سنان کا بیٹا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ احد میں، مالک بن سنان کا بیٹا ابو سعید بن خدری رضی اللہ عنہ حضور دیکھ رہے بچوں، لیکن ابو سعید خدری کو دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں یہ چھوٹا باپ کہتا ہے باپ، کیا وہ شان کی ہوئی؟ باپ کہتا ہے باپ کہ بھائی میرے بیٹے کو
کا موٹا بڑا قوی ہے، اس کے ہاتھ بڑے موٹے ہیں، اس کے ہاتھ میں تلوار پڑا، کیوں کہ میرا بیٹا مارے جائے، میرا بیٹا کیا ہو جائے، مارے جائے، یہ جنگ میں جائے اور کیا ہو جائے، مارے جائے۔ باپ کہتا بیٹے کے لیے میرا بیٹا جائے اور کیا ہو جائے، مارے جائے۔ یہ محنت کرتے کرتے آخرت سامنے آ گئی، وہ جنت سامنے آ گئی، وہ پورے سامنے آ گئی، وہ دیدار خداوندی سامنے آ گیا، وہ جنت کی ساری چیزیں سامنے آ گئی۔ حضرت اکرمہ بن نبی جان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یرموک میں بہت منع کیا خالد بن ولید نے، نکاح سن خالد کئی گھوڑیں کھڑی ہیں لیکن ایک گھوڑ صحرا پو کے کھڑی ہے، ایسے گول صحرا، ایسے گول ہار، کہتی اکرمہ تیرے گلے میں ڈالنا ہے جب تیرا گلا کٹ جائے، تیرے گلے میں ڈالنا ہے جب تیرا گلا کٹ جائے، تو تجھے سینے سے لگانا ہے، گھوڑ تیرے کہتی ہے تیرے گلے میں ڈالنا، میں نہیں واپس آؤں گا۔ لڑتے لڑتے اللہ کو پیارا ہو گیا۔ وہ حوریں جو جنت میں ملنی تھی وہ سامنے آ گئی، وہ حور کہ سمندروں میں چھوکے تو سارے سمندر کیا جائے، کیا جائے، کتاب ہی کسی نے نہیں پڑھی، میٹھے کا نام ہی نہیں ہے، سارے سمندر شہد بن جائے، کیا بن جائے، کیا بن جائے، ارے شہد میٹھا یا چینی میٹھی، ارے شہد مہنگا یا چینی مہنگی، وہ کیا وہ عورت ہے، وہ کیا وہ سوکھ ہے تو سمندروں کو شہد بنا دے۔ ہمیں ہمارے سامنے نہیں، ہمارے سامنے نہیں، کیا وہ حور ہے، فرمایا مردوں، ایک مردہ نہیں، مردوں سے بات کرے تو مردے زندہ، کیا وہ بجلی کا کرنٹ ہے، میں کیا مثال دوں، کیا وہ ہے کہ مردے زندہ، ان کے سامنے سے ہمارے سامنے تھوڑی ہے۔ میرے بھائیوں وہ محنت کر رہے ہیں جس محنت سے کون مل جائے، اللہ، کون مل جائے، کون مل جائے، ہاں تھوڑا مجاہدہ کرو، تھوڑے آگے پڑھو، شکر بھی کرو، اللہ نے دوبارہ یہ نعمت دے دی۔ میں آپ کو خوشخبری سناؤں، پورے پنجاب میں جنگ کا تیسرا نمبر ہے، جنہوں نے کسی چیز کی پرواہ نہیں کی، اللہ جزائے خیر دے۔ میرے ساتھیوں کو، بزرگوں کو، انہیں فروزے بھی نکالے، رشتے بھی کی اور چلے کی بھی ساتھ تیار ہوئے۔ اس زمانے میں، جس زمانے میں گھر سے کوئی نہیں نکل سکتا تھا، اس زمانے میں تیسرا نمبر آیا تھا پنجاب میں، ایک بیاڑی بلکہ دوسرا جنگ، جہاں سے جماعتیں نکلی، جہاں سے جماعتیں نکلی۔ آپ لوگوں کو شاید پیچھے نہیں ہے، ایک دفعہ ہمارے ساتھیوں کو فیصل آباد والوں نے کہا کہ 6 جماعتیں نکالیں، مجھے یاد نہیں پڑتا، وہاں خط کیا کہ 15 جماعتیں بچنے والے ہٹ سے لا کے زندہ بھی مردہ ہو گئے۔ کسی نے کہا وہ جنگ کی جماعتیں فیصل آباد کی چھوڑ کے جنگ سے اتنی جماعتیں نکلی ہیں، اتنی جماعتیں جنگ کی ہیں، تو بزرگ ماشاء اللہ تھوڑا تھوڑا ہنسیں بھی صحیح، آپ کا نمبر بہت آگے ہے۔ ایک زمانہ تھا رمضان کے مہینے میں سب سے زیادہ ہماری جماعتیں نکلی، ایک زمانہ تھا رمضان کے مہینے میں یہاں سے سب سے زیادہ جماعتیں نکلی۔ اللہ نے کس چیز کی چھوڑ لی، دوبارہ یہ شب جمعہ ہو گئی۔ یہ آپ کی شان کے خلاف نہیں ہے کہ شب جمعہ میں اتنے بندے ہوں، وہ یہ وجہ ہے کہ ہماری پہلی صف نے، پہلے لوگوں نے دعوت انفرادی چھوڑ دیا۔ یہ بہت رائٹ بات چلی ہے کہ ہماری پہلی صف کے لوگوں نے دعوت چھوڑ دی انفرادی، ایک دوسرے کو کہنا چھوڑ دیا، ورنہ ہو نہیں سکتا کہ مسئلے پوری ہو جائیں۔ نیت کرو کہ ہم نے روزانہ دعوت دینی، تو انشاءاللہ ہر عمل کی دعوت، نماز کی دعوت دو، قرآن کی دعوت دو، ذکر کی دعوت دو، خدمت کی دعوت دو، شب جمعہ کی دعوت دو، پچھلے کھانے کی دعوت دو، پچھلے کھانے کی دعوت دو۔ ہمارے گھر سے کانٹ پک کے آئے، ہمارے گھر سے ساگ آئے، ہمارے سے کچھ آئے، عورتوں کو بھی حصہ، روٹی پکانے میں ان کا حصہ، یا پتہ نہیں کس کے مقدر میں لکھی ہوئی ہے، ان کا بھی حصہ، ہمارا بھی حصہ۔ پھر شب جمعہ کا قیام آگے بڑھے۔ اگلی بات یہ ہے، صرف پاکستان میں یہ بات کا اعلان ہوا اور کسی ملک میں نہیں ہوا، کسی شہر میں نہیں ہوا، پوری اس نہج پر کام، جس نہج پہ کام بند ہوا تھا، اسی طرح شب جمعہ، اسی طرح سے روزہ، اسی طرح چلے کی جماعت، اسی طرح مستورات کی جماعت، اور الحمدللہ اسی طرح ہی ثواب بھی ہوگا انشاءاللہ۔ اور ہمارا یہ جنگ کا اجتماع ہے اسی سال۔ کس کا اجتماع؟ کس کا؟ جنگ کا یا میرا؟
یہاں سے جماعتیں بنا بنا کے لے جاؤ، دکھاؤ پہلے سے زیادہ ہماری جماعتیں پچھلے سال جو کم ہو گئی، رمضان والے بھی چھٹیاں والے بھی اس کے ہم کثرت نکالیں، انشاءاللہ کوشش کریں گے آگے بڑھو۔ کیا کرے؟ آگے کیا کرے؟ جیسے صدیق عمر آگے بڑھتے تھے، حضرت عمر کا نمبر 100 سے اوپر، لیکن اسلام میں نمبر کون سا لیا؟ دوسرا۔ کون سا؟ دوسرا۔ کون سا؟ دوسرا۔ دوڑ لگائی اور دوسرے پر بھی قناعت نہیں کی۔ ایک دفعہ آخری باتیں ہیں، ایک دفعہ رسول پاک علیہ السلام نے صورت چندے کی مانگی، چندہ لے آؤ، مال لے آؤ۔ حضرت عمر بہت خوش ہوئی کہ میرے گھر میں مال ہے تو صدیق کے گھر میں مال نہیں۔ رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ حضرت عمر کی گٹھڑی بڑی اور صدیق کی گٹھڑی چھوٹی۔ رسول پاک علیہ السلام وہی کرتے تھے جو اللہ فرماتے تھے۔ ہر ایک سے پوچھا کتنا لے کر آئے۔ جب حضرت عمر کے پاس پہنچے سوال بدل گیا، پہلے سب سے پوچھ رہے تھے کتنا لے کے آئے، لیکن یہاں پہ سوال بدل گیا، آسمان سے آیا سوال بدل دو۔ کیا بدل دو؟ کیا کہا؟ عمر کتنا چھوڑ کے آیا۔ سوال بدل گیا کیونکہ آسمان سے ساری باتیں آ رہی، ہر وقت دل وہاں تھا۔ حضرت عمر نے پہلی دفعہ کہا لے آیا، میں نہیں بتانا پڑے گا کتنا چھوڑ کے آیا، انہوں نے کہا آدھا چھوڑ کے آیا۔ اب صدیق اکبر سے پوچھا، انہوں نے کہا کچھ بھی نہیں چھوڑا، سب کچھ لے کے آیا۔ یہ ہے دوڑ، یہ ہے دوڑ، اتنا دوڑیں کہ صدیق تک پہنچنا۔ کوشش کریں گے، میں خود نہیں کہہ رہا، اللہ نے قرآن میں کہا ایمان لاؤ کہنے والا صحابہ، کہنے والا صحابہ، ایمان بھی کہنے والی صحابہ، مال بھی کہنے والا، خرچ کرنا صحابہ والا، سارے کام کہنے والے صحابہ۔ ان کی عورتیں بھی مردوں سے آگے، مرد عورتوں سے آگے، ان کے بچے ماں باپ سے آگے، ان کے ماں باپ بچوں سے آگے، اوس خزرج سے آگے، خزرج والے اوس سے آگے۔ میں آپ کو ایک واقعہ سناؤں تو آپ کہیں کیسے وہ آگے، اس لیے ہم آگے بڑھے، موت کا کوئی پتہ نہیں۔ ہاں، وضو کا پانی کرتے ہوئے جو نالی میں بلبلا اٹھے گا اس کی بھی کوئی گارنٹی بتا سکتا ہے، میرے آپ کی زندگی کی کوئی گارنٹی نہیں۔ آگے بڑھے، آگے بڑھنا یہ ہے کہ یہ آگے بڑھنا سیکھنے سے 4 مہینے، پھر اس سے بھی آگے بڑھنا، اللہ کا تقویٰ نصیب ہو جائے، صبر نصیب ہو جائے، شکر نصیب ہو جائے، عاجزی میں عزت نظر آئے، چھوٹے بڑے میں بڑائی نظر آئے، پیچھے رہنے میں آگے بڑھنا نظر آئے، مال لگانے میں مال آتا نظر آئے، مال خرچ کرنے میں مال بڑھتا نظر آئے، اور کسی کی عزت کو بچائے، اپنی عزت کو لگانے میں اپنی عزت بنتی نظر آئے۔ کوشش کریں گے انشاءاللہ، زور سے تو کہو انشاءاللہ۔ اس کے لیے میرے بھائیوں آگے بڑھنا ہے۔ اب ماشاءاللہ سر پر اجتماع آ گیا اور ماشاءاللہ پچھڑے پھر مل گئے، جو 6 مہینے کا فرق پڑا اس کو پورا کرنا ہے۔ دوسروں کو بھی کہنا ہے لیکن اپنی ذات سے شروع کرنا، دوسروں کو بھی کہنا ہے لیکن اپنی ذات سے شروع کرنا۔ اس کے لیے کون تیار ہے؟ سب سے پہلے میں تو رائے کی بات کروں گا، جو بڑی کاریں اس مجلس میں جن بھائیوں کی 4 مہینے نہیں لگی، وہ کون ہے جو نقد 4 مہینے کے لیے کھڑا ہوگا؟ رائے کا مطالبہ پہلا 4 مہینے،